بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. یا اللہ جو کچھ پڑھ سن رہے ہیں آپ کے کلام کو سمجھنے کے لیے ان کوششوں کو قبول فرمائیے، ہمارے ذہنوں کو فہم عطا فرمائیے ہر چیز کو سمجھنے اور اس سے قرآن کے فہم میں، تاکہ قرآن کے فہم میں اضافہ ہو اور جو مشکلیں سمجھنے میں آ رہی ہیں اس کو آسان فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ So let us do something today in the language. Last time we did something to make it clear why are we learning the conjugations of the verb. Verb کا conjugation اس کے ساتھ روٹ ورڈ میں کیا اضافہ ہو رہا ہے اور اس سے فاعل کیا چیز، اس اضافے سے کس چیز کی اضافت ہو رہی ہے. اینڈ وی اسپینڈ a whole class I think on that. سے کوئی کا ریویژن وہ اضافت ہم کر چکے تھے. نصرہ we did. Let's take ضربہ. And why do اس کو it's not the aim to mug it up or to by heart it, but we have to understand it and apply while reading Quran, inshallah. So, what are the first three conjugations of Zaraba? عباسی صاحب ہے نہیں ہے؟ ضربا، ضربا، ضربو، میں پہلے کو تھوڑا سا کھینچ دیے عباسی صاحب، پہلے کو تھوڑا سا کھینچ دیے، جی جی آخر میں کھینچنا نہیں ہے نا، صرف اس کو جی ضربا، جی ضربا، ضربا، ضربو، بس یہ تین ہو گئے. اب اس میں ہم کو what is the main thing that we have to understand here?
इसको रटना नहीं है, याद कर लेना नहीं है। बहुत से ग्रामर का हर एक का अपना एक तरीका होता है, بعض लोग इसको रटा देते हैं, और ये बेहतर है कि कोई एक गर्दान याद भी की जाए, लेकिन नहीं भी तो उसका मतलब क्या है, वाई आर वी मेकिंग adding something at the end of the verb, and those are called the suffixes. तो उसका मकसद हमारे को समझ में आना चाहिए। ये तो रूट फाइल, तो उसका सफिक्स को देखने के बाद उसका फाइल मिलेगा जी, तो उसको हम कहेंगे the extension to know who is the doer of the work, who is the doer of the work, है ना। उससे हमको मालूम हो जाएगा कि इस काम का करने वाला कौन है। तो अब तीनों में डूयर बताइए क्या है तीनों में, जो आप तीन कॉन्जुगेशन करे। जी। एंड हाउ डू वी नो हु इज ज़राबा, जी, ज़राबा इज ही, यस ज़राबा कहिए, या फिर थोड़ी अब एडवांस स्टेज पे भी आप आ गए हैं तो उसकी ज़मीर इस्तेमाल करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए कि ही तो अंग्रेजी का है, और फिर अंग्रेजी में ना ड्वेल होता है, अलबत्ता प्लूरल भी होता है, तो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन का डिफरेंस उसमें नहीं होता, ये सिर्फ अरबी के ज़मायर में होता है। तो वो काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है। एक बार आप फिर वो पूरे पर्सनल प्रोनाउन जरा रिपीट कर दीजिए डॉक्टर अब्बासी जी। हुआ, होम, हुआ के बाद डुअल बना, हुआ के बाद डुअल बना, हुआ जी, डुअल में हुमा और प्लूरल में हुम। गुड। मैस्कुलिन फेमिनाइन जी, फेमिनाइन में ज़राबत, ज़रातुमा, नहीं पहले आप ज़राता, नहीं पहले आप इसको पर्सनल प्रोनाउन एक बार रिपीट कर दीजिए पूरे, उसके बाद फिर आपका वो हम जरा बता लेंगे। पर्सनल प्रोनाउन 3 बताया आप, हुआ, हुमा, हुम। फेमिनाइन के भी बताइए। फेमिनाइन के फेमिनाइन के मुझे याद नहीं है। हिया ऐसा नहीं हो तो उसमें हुमा तो होगा। हाँ जी, हाँ, ड्यूल में तो हुमा ही रहेगा। सिंगुलर फेमिनाइन क्या होगा जी, वो तो कर चुके हैं ना जी। हुमत नहीं हिया करे थे ना, हिया जी, मैंने नहीं अटेंड की है ये क्लास। तो नहीं बहुत शुरू में जब हम पर्सनल प्रोनाउन कर रहे थे उस वक्त पूरे 14 प्रोनाउन, अब उसमें इंग्लिश से हम इसलिए नहीं करेंगे कि इंग्लिश में वो सारे प्रोनाउन नहीं होते, तो बेहतर यह है कि वो अरबी के ही प्रोनाउन लें, उसमें ड्वेल भी होता है, सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस भी होता है। एक बार गौर से फिर सुन लीजिए, दानिश बोलना चाहते हैं, दानिश और रहमान, तो बस साहब थोड़ा गौर से सुन लीजिए। चलिए इसके फेमिनाइन के बोलिए, स्लो बोलिए ताकि अब्बासी साहब को भी एक बार रिवाइज हो जाए, वो थे जरूर क्लास में और सिर्फ रिवीजन की जरूरत है। फेमिनाइन के लिए ठीक है सर। फेमिनाइन के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर हिया, थर्ड कम से कम 3 बार बोलिए, कम से कम 3 बार बोलिए जी। हिया, ये मैं दोबारा बोलता हूँ। थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल हिया, हिया बोलेंगे इसको। जैसे शी इंग्लिश में है तो अरबी में हिया उसके लिए थर्ड पर्सन फेमिनाइन सिंगुलर। फिर थर्ड पर्सन डुअल फेमिनाइन हुमा, हुमा, ये हुमा सेम है, डॉक्टर साहब सही कह रहे थे। फिर
फीमेल्स और मेल्स दोनों के लिए सेम होता है हुमा हुमा होगा ये इसमें थोड़ा सा अलिफ है तो थोड़ा उसको तवील कर सकते हैं हुमा उसके बाद थर्ड पर्सन प्लूरल फीमेल के लिए हुन्ना हुन्ना इसको तवील नहीं करना क्योंकि नून मुशद्दद है उस पे सिर्फ जबर है अलिफ नहीं आता उसके बाद तो हुन्ना हिया हुमा हुन्ना चलिए अब आप एक सेकंड रुकिए, आप ही से कराऊंगा डॉक्टर अब्बासी। अब आप ये तीनों रिपीट कीजिए। पर्सनल प्रोनाउन फेमिनाइन के Personal pronoun female, feminine, third person, gayab. Hiya, singular is hiya. Dual is huma. यस And plural is hunna. वेरी गुड। एक बार फिर रिपीट कर दीजिए बगैर वो बताए कि सिंगुलर डुअल और प्लूरल के, खाली रिपीट कर दीजिए प्रोनाउन। Hiya, humma, hunna. ये हुम्मा नहीं बल्कि हुमा बोलिए। हुमा हुमा Huma. हिया हुमा हुन्ना। Hiya, huma, hunna. फिर एक बार Who? जी 6 रिपीट कर दूं तीनों 6 रिपीट कर देता हूँ। करिए करिए। हुआ हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। गुड। चलिए अब डॉक्टर खाजी नहीं है शायद, कोई बात नहीं। तज़ीन उसके सेकंड पर्सन के मैस्कुलाइन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अंता अंतुमा अंतुम फिर एक बार सब आहिस्ता, थोड़ा सबको रिपीट करने का मौका मिले। एक बार आहिस्ता से बोलिए और सेकंड पर्सन सिंगुलर डुअल मैस्कुलाइन ये सब बोलते हुए बोलिए तीनों। प्लूरल सेकंड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलाइन अंता डुअल अंतुमा और प्लूरल जो सो अंतुम। फिर सेकंड पर्सन फेमिनाइन सिंगुलर अंती डुअल अंतुमा और प्लूरल अंतुन्ना। गुड, ये तीन। ये फिर अब उसके बाद चलिए अब्बासी साहब आप फिर इसको रिपीट कीजिए सेकंड पर्सन के 6 सेकंड पर्सन के पूरे 6 पर्सनल सिंगुलर डिस्क्राइब भी करूं डिस्क्राइब भी करते नहीं वैसे ही बोल। सिंगुलर इज अंता हाँ अंता अंतुम अंतुमा अंती अंतुमा हाँ अंतुम 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 अंती अंतुमा अंतुम। सही जा रहे हैं, बोलिए बोलिए। अंती जी वो बोल दिए अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन अंतुन्ना अंतुन्ना अंतुन्ना। अच्छा जी अंतुन अंतुन्ना अंतुन हो गया। अंतुन्ना सेकंड पर्सन के 6 हो गए, उसके 6 हो गए, कुल टोटल 14 है। और आखिरी 2 तो आपको मालूम है। फर्स्ट पर्सन का वो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे कोई भी फीमेल बात करे या मेल बात करे। यस, फर्स्ट पर्सन के अगर कोई मेल बात कर रहा है, मैस्कुलाइन जेंडर सिंगुलर है, तो क्या बोलेगा अपने आप को?
بھول گئے. کیا بولے گا اپنے آپ کو؟ دانش الرحمان. فرسٹ پرسن سنگولر کے لیے میل فیمیل دونوں کے لیے انا، اور 3 بار ریپیٹ کیجیے. پلورل کے لیے نحن. یہ سنگولر کے ڈسکنیکٹ ہو لیے گیا. انا اور پلورل کے لیے نحن. نحن انا نحن نحنو نحنو نحنو. انا اور نحن. نہ جی دیکھیے یہ انا نحن. یہ انا جو ہے یہ اس طرح سے الف نون پھر یہ الف، یہ انا ہو گیا. اور یہ نحنو نون ہے، یہ ہا ہے، پھر یہ نون ہے، یہ نہ اس پہ جزم ہے، یہ نون پہ پیش ہے. نحنو انا نحنو. ٹھیک ہے. چلیے اب ضربہ کے ہم کر رہے ہیں. لیسن تو بہت ہے لیکن بالکل بیس میں مجھے تھوڑی پریکٹس کرانا ہے تاکہ سب کلاس لیول پہ آ جائے. بیس میں ضربہ ہم لیے تھے، اس کے 3 عباسی صاحب بتا دیے تھے. چلیے the other 3 فیمینائن کے. جی مجھ سے کہہ رہے ہیں بتانے کے لیے. جی بتائیے. ضربت، ضربتا، گڈ، ضربنا. ویری گڈ. ضربنا. اب اس میں اضافت کیا ہے اور پھر وہ اضافت کون سے فاعل کے لیے، اس کا کام کرنے والا کون ہے. ضربت ہو گیا، وہ زبر کے ساتھ تھا، جزم آ گیا، ضربت ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. جی اضافت کیا ہے؟ اضافت جی مطلب اس میں ایڈیشن کس کی ہے؟ ہو. دیکھیے یہ آپ نے یہ تو روٹ ورڈ تھا ضربہ. ضربہ. ٹھیک ہے. یہاں پر آپ نے کیا کیا؟ ڈوئل کے لیے آخر میں سفکس صرف الف کا اضافہ کیا اور پھر آخر میں واو الف کا اضافہ کیا. ٹھیک ہے. اس کو اضافت کہیں گے. اب یہ الف کا اضافہ کرنے سے یہ ضربہ بن گیا ضربہ. ضربہ اس کو اضافت کہیں گے. یہ اضافت کیوں آئی؟ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے اضافت. میں نے اس میں سفکس میں آپ الف کا اضافہ کر رہے ہیں. اضافت کیا بولیں گے؟ اضافت فاعل. This is showing who is the doing of this work hitting. Yeah, hua is doing the work of hitting. یہ فاعل ہو گیا. اور الف کی اضافت سے جیسے اب ضربا کہیں گے، ناؤ یہ الف کی اضافت سے دا سبجیکٹ ہیز چینج. اور یہ کون ہے کرنے والے؟ who is the فاعل؟ ٹو. کیا بولیں گے اس کو عربی میں؟ پروناؤن بولیے. ہما. ہما. خالی ہما. یہ ہو، یہ ما، یہ ہما. ہما ہما. جی ہما 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 جی ہما. ہما. یہ ہو گیا. اب یہ واو الف کے اضافت سے کیا بن گیا؟ یعنی پلورل ہو گیا. یہ بے آ گیا، یہ واو آ ضربو. گیا، یہ الف آ گیا. ضربو.
ضربوا. The izafat, what is the izafat? واو الف. And this stands for اضافت فائل ہے نا. اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ فائل بدل گیا. اب یہاں پر فائل بدل گیا. اب یہ ہٹنگ کا کام جو کر رہے ہیں وہ ایک آدمی میسکولائن یا دو میسکولائن نہیں بلکہ کیا ہو گیا؟ دو سے زیادہ میسکولائن. ہاں تو کیا ہو گیا؟ یہ پلورل ہو گیا. تو اضافت فائل سے کیا بدل گیا؟ فائل کون ہے؟ ہوم. گڈ گڈ، یو آر فالوئنگ ناؤ. یہ ہوم ہے نا. جب بھی یہ اتنی اہم چیز ہے قرآن میں، جب آتے ہیں اٹیچ پروناؤنس آتے ہیں، ڈیٹیچ پروناؤن آتے ہیں، تو کسی فعل میں اگر یہ اضافت ہوگی تو اس فعل کا کرنے والا کون ہے وہ ہم کو معلوم ہوگا، ہے نا. اسی طرح سے سمیع، سمیع، اب اس میں اضافت فاعل کیا ہوگی؟ بولیے بس سر. جی ہو. جس میں ہو ہے اور وہ نہیں اضافت ہوا، فاعل جو ہے ہوا بولیں گے اس کو، ہوا. چلیے اس کا پھر ہوا. ہاں سمیع کی اضافت ہو اضافت گئی کیا کیا؟ ہما. الف کی اضافت کی ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ جی الف ہما. یہ اضافت سمیع کیوں کیا؟ سمیع. نہیں، یہ اضافت کیوں کیا ہم؟ سمیع تھا نا، یہ اچھا نہیں دکھ رہا تھا، تو ہم اس میں اضافت الف کی کریں. سمیع، جی فاعل. سمیع، یہ اضافت کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ اضافت کی وجہ سے کیا؟ فاعل چینج ہو گیا. فائل چینج ہو گیا. کون ہو گیا فائل؟ اب اب تسنیہ ہو گیا ہما. ہما. ہما ہو گیا. یہ جیسا ہما ہے، ضربہ کا ہما جیسے ہے، ویسے سمیع کا بھی ہما ہو گیا. یہ اب وہی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فعل، فاعل، مفعول کا ڈفرنس بھی شاید بعض لوگوں کو نہیں آتا، تو اس کو سب کو کلاس لیول پہ لانے کے لیے اس کو کوئی رٹنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی فعل ہمارے سامنے آئے گا اور اس میں جو اضافت ہوگی وہ اضافت یا تو الف کی ہوگی یا واو الف کی ہوگی یا تے پہ جزم ہوگا یا تے الف کی ہوگی یا پھر نون شدہ نہ نصر نہیں، شدہ نہیں، نصر نہ، نصر نہ، سمعنا، خالی 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 زبر، خالی زبر، نصرنا. اسی طرح سے یہ کس میں ہوا؟ یہ تھرڈ پرسن، بولیے. پرسن پلورل. ناؤ سنگولر ہو گیا، تسنیہ ہو گیا، پلورل. ایک، اچھا یہ تسنیہ آ گیا. یہاں کیا تھا ہمیں الف و الف. یہ کیا ہو گیا؟ تھرڈ پرسن میسکولائن جینڈر، یہ ڈویل ہو گیا اور یہ جی پلورل ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تھرڈ پرسن ہاں. اب یہ تین آئے ہیں تو پلورل. یہ تینوں کیا ہیں؟ تھرڈ پرسن، تھرڈ پرسن کون سا جینڈر؟ فرسٹ جینڈر میل جینڈر. نہیں، اب یہ تین جو میں Male. انڈر لائن کیا، صرف تے پہ جزم، وہ فیمیل ہے. فیمیل جینڈر اب ہوگا. یہاں ایک فیمیل، دو جی فیمیل، female gender. سارے فیمیل، ہے نا. سارے فیمیل.
Now are you جی following? پھر اس کو ضربہ سے کریے ایکسٹینشن لگا کے جی ضربہ سے یہ تینوں کریے. ضربت جی ضربت ضربتا ذرہن ذرنا یہ ضرب جو ڈاکٹر صاحب جو ضربنا روٹ ورڈ ہیں یہ کبھی بھی جی یہ ذوات ہے رے ہے یہ بے ہے یہ کچھ بھی کہیں جانے والے نہیں ہیں. اس میں صرف اضافت ہوگی. یہ تینوں ہمیشہ پورے 14 گردانوں میں پریزنٹ رہیں گے. اس میں سے کوئی جانے والا نہیں. اس میں کوئی تبدیلی نہیں. ضربنا 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 ضرب ضرب and ضربنا اضافت ہوگی ضربنا. اور سمیہ سے تینوں کریے. سمیت سمیتا سمینا سمعنا یہ تینوں ویسے رہیں گے. سمینا سین ویسے رہیں گا. میم ویسے رہیں گا. میم ویسے رہیں گا. عین ویسے رہیں گا. سمیہ اس میں جو ہے صرف نون کا اضافہ ہو رہا ہے. سمعنا سمعنا کوئی چیز جا رہی نہیں ہے. سمعنا. سو یہاں تک کا ایک لیسن ہے. تھوڑا سا اس کا سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن کی بھی پریکٹس کر لیجئے. اور جتنے لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں سے سارے لوگوں کی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کو کہیں ہر 50 ہزاروں افعال ہیں وہ سب رٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک آدھ کانجوگیشن کسی ایک فعل کا بھی یاد رکھ سکتے ہیں تو یاد رکھیں. وہ صرف ثلاثی مجرد صحیح کی بات ہو رہی ہے جس میں 3 حروف بالکل الگ الگ ہوتے ہیں. 3 الفابیٹ بالکل الگ الگ ہوتے ہیں. اس میں کوئی حرف علت حروف علت کہتے ہیں. حروف جی علت 3 ہاں کون سے ہیں وہ؟ الف عین یس الف عین اور نون. نہیں حروف علت نون نہیں ہے. حروف علت علت مانے دا ویک لیٹر. عین لام ہے. حمزہ ہاں الف حمزہ یا الف. دوسرا جی واو واو 3 ہی ہے. حروف علت 3 ہوتے ہیں صرف پورے 28 میں سے صرف 3 ہیں. الف واو واو الف واو یا. تو یہ ثلاثی مجرد میں ان تینوں میں سے کوئی نہیں ہوگا. اگر کوئی ہوگا تو اس کے اصول اضافت کے الگ ہوتے جائیں گے. لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ صرف 3 لیٹرڈ ورب جس کو ثلاثی مانے 3 لیٹرڈ. 3 مجرد مانے ایچ ون از ڈفرینٹ کوئی ریپیٹ نہیں ہوگا. تو ان سب کو ملا کے کیا کہیں گے؟ صحیح. کیا کہیں گے؟ صحیح. ثلاثی وی آر ایٹ دا اسٹیج آف ثلاثی مجرد صحیح. مجرد سے جی کیا بولا عباس صاحب؟ اور جو ہے وہ الف یہ اور واو. ہاں یہ حروف علت ہیں. یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہوں گے اس میں اس قسم کے ورب میں. اوکے ناؤ دا سیکنڈ پرسن. آپ کے مشیرات تشریف لا لیے ہیں ڈاکٹر قاضی. کین یو ٹیل می دا اضافت ان دا سیکنڈ پرسن masculine and feminine. Second person bab For which Zarab? zaraba For Zarab? zaraba سے
सेकंड ضربت पर्सन में क्या इजाफे होगी? गुड, क्या कहा आपने? फिर बोलिए, सही बोल रहे हैं आप। ضربت इजाफत किसकी हुई? ضربتما इजाफत क्या है इसमें? ضربت میں ہوئی ہیا. इजाफत क्या है? نو نو ज़राबा سوری नहीं है, ज़राबा लिखा हुआ है। یہ تو ज़रे अपनी जगह है, रे अपनी जगह है, बे इसमें अब यहाँ इजाफा क्या है? कौन सा अल्फाबेट का इजाफा हो रहा है? ते हो रहा है, तो इसको क्या ते- बोलेंगे? इजाफा अलिफ. है। ये ज़राबा में ते का इजाफा हुआ, और ते भी कैसा इजाफा हुआ? जबर के साथ इजाफा हुआ। ज़राबा था, उसमें यहाँ से हम इसको जज़म देंगे, बे को, ज़रबता, ज़रबता। इजाफा क्या हुआ? ضربت इजाफा क्या हुआ? सिर्फ تے زبر ते जबर, था का इजाफा। वेरी गुड। تے زبر. तो अब ये क्या बतला रहा है? इजाफा क्या बता रहा है? Who is the doer of this verb hitting? हिटिंग का काम यहाँ पर कौन कर रहा है? person male present. हाँ, उसको कौन सी गर्द Singular. हाँ? Second person male सिंगुलर गर्द, उसमें कौन सा उसके लिए हम ज़मीर इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ छुपी हुई है? उसको हम ये अंग्रेजी में बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, सेकंड पर्सन मेल सिंगुलर, लेकिन उसके लिए अरबी में एक लफ्ज़ है जिसको ज़मीर कहते हैं, वो किसी इसम की जगह आता है, तो क्या कहेंगे उसको? अंता. वर्ड तो अंता है. बस खत्म, यही है। ये ता आ जाने से ये अंता इसका सब्जेक्ट हो गया या फाइल हो गया, और वो सिर्फ इजाफत से ज़ाहिर हो रहा है। सिर्फ ता लिए हम, पूरा अंता नहीं। ज़रबा, ज़रबता, इसका जमा जी. जमा तो अब डुअल का है तस्नीम. हाँ, ज़रबतुमा, वेरी और गुड। इसका एडिशन होगा अंतुमा है ना, तो इसका है पहले ते इजाफत मीम बताइए। अलिफ. इजाफत ज़रबा था, इसमें इजाफत क्या है? ये अपनी जगह पे ते मीम अलिफ. हाँ, ये इजाफत है। ते मीम ते- अलिफ, ते ये पेश है. इजाफत है। ये इजाफत के माने क्या है कि यहाँ पर फाइल बदल गया। वो फाइल कौन सा है? अरबी में क्या बोलेंगे उसको? कौन सी ज़मीर बोलेंगे? ये डुअल है ना, तो उसका अरबी तस्निया. हाँ, तस्निया का क्या बोलेंगे इट अरबी इज में? सेकंड पर्सन मेल. सेकंड पर्सन मेल ड्वेल. हाँ, जी इंग्लिश में तो यही सेकंड पर्सन मेल डुअल. सदफ हुसैन क्या बोलेंगे? बोलिए, इनको समझाइए, क्या बोलेंगे उसको? ज़मीर क्या है? जी सर, अंतुमा. हम, फिर बोलिए, अच्छा क्लियर बोलिए। अंतुमा. अंतुमा, अंतुमा. अंतुमा। जी अंतुमा तो मुझे मैं समझे आप उसका वोकैबुलरी पूछ रहे हैं. नहीं, वोकैबुलरी कोई मुश्किल बात नहीं पूछ रहा हूँ मैं डॉक्टर खाजी, सिर्फ मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये इजाफत है तो पूरा अंतुमा की बजाय तुमा आया, ये तुमा की इजाफत कर रहे हैं,
Right. इसकी इजाफत से ये ड्वेल सेकंड पर्सन अब इसका फाइल हो गया जराबा का, है ना. यू बोथ हिट, जी यू बोथ हिट, है ना. सिर्फ इजाफत है, और वो इजाफत जमीर में कौन सा फाइल कौन सा बन रहा है, उससे अंतुमा बन रहा है. ठीक है, ये मालूम है आपको, लेकिन जी बोलना. अब एक लास्ट बोल दीजिए आखिरी, इसका जमा क्या होगा? सेकंड पर्सन मैस्कुलाइन प्लूरल. ज़रब तुम, और इसका एडिशन है तुम, ते मीम, अब आप बिल्कुल राइट पे आ गए, वेरी गुड. और इसका एडिशन है. अंतुम, ये कौन सी जमीर यहाँ पर आ रही है? फाइल कौन हो गया? सेकंड पर्सन मेल प्लूरल, तो इसका अंतुम. इसकी जमीर क्या होगी? अंतुमा थी या अंता थी? इसकी जमीर क्या होगी? इसमें कौन सी जमीर? अंतुम इज द ज़मीर. वेरी गुड. अंतुम था. पूरे अंतुम की बजाय, अंतुम की बजाय हम सिर्फ तुम लिए, इजाफत तुम हुई. ये इजाफत जो है ये फाइल को बता रही है. आप कौन काम कर रहे हैं? जराबा का काम कौन कर रहे हैं? सिंपल क्वेश्चन. all of them male, all like you second. all you all made it, है ना. ये अंतुम हो गया. Is it clear? Is it clear up to here? Absolutely. Now, अब एक और कर लीजिए आप. हाँ जी, बिल्कुल. इसका सेकंड ईमेल पर्सन बताओ. फेमिनाइन करिए. ज़रबती, और इसका एडिशन है ती, और फुल वर्ड है अंती. एंड दिस इज सेकंड पर्सन फीमेल तो ये इजाफत से, सिंगुलर. इजाफत क्या कहलाती है? ती. इजाफत क्या कहलाती है? किस चीज को जाहिर कर रही है? सेकंड पर्सन फीमेल सिंगुलर. क्या है वो क्या है? ती, ते ये जेर, ती. अंती is the full word, anti. But इजाफत is only ती. लेकिन वो सब बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, लेकिन इन्हें क्या है यहाँ पर? इजाफत से ये ती की, इसकी अंती की जगह आया, तो व्हाट इज इट्स प्लेस? वर्ब के साथ इसका क्या मकाम है? मैं कोई कंफ्यूजिंग सवाल नहीं कर रहा हूँ. ज़रबती. हाँ, इसमें शी हिट. शी हिट क्या बोलेंगे? शी को अब यहाँ क्या बोलेंगे? फाइल. फाइल मीन वन हु डज द वर्क. वो जो शी है, शी इज डूइंग द वर्क. अब इससे ये इजाफत से पर्सन चेंज हो गया, और वो है अंती. फाइल हो गया. ये इजाफत फाइल है. फाइल चेंज हो गया. ठीक है. ठीक है. चलिए उसका डुएल. ज़रबतुमा, हाँ, कंप्लीट वर्ड है तुमा, और इजाफत है तुमा. कंप्लीट वर्ड क्या है? ज़रबतुमा. ज़रबतुमा. इसमें इजाफत क्या है? तुमा. किसके लिए आया? ज़मीर क्या है? सेकंड पर्सन अंतुमा. हाँ, यही पूछा था. अब आप कैसे पटरी पे आते जा रहे हैं? देखिए, अंतुमा के लिए आया, और वो दोनों एक ही हैं, अंतुमा और ये मुज़क्कर मुअन्नस के लिए. लेकिन यहाँ पर वो जुमले के लिहाज से हम समझेंगे कि कौन है, उसको हीटिंग कौन कर रहा है. ये इजाफत है. क्या बता रहा है ये? अभी एक सेकंड पहले बोले आप. ज़रब का क्या है उन्हें? इस फेल का. ज़रब तुमा इस फेल का.
इजाफत है. इजाफत तो है, लेकिन इस फेल का इजाफत से क्या बन गया उन्हें? मतलब ये बन गया सेकंड पर्सन फीमेल ड्यूअल. इसको बोलेंगे क्या? फाइल. पहले ये दो टर्म आपको समझ में आते हैं? फाइल. जी जी हाँ. क्या है? एक फाइल है, एक टर्म, और एक मफऊल है. मफऊल, मीम फे Right. एन वाव लाम. मफूल. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइल एंड मफूल? है ना? और ये दोनों का File is ताल्लुक one who फेल does से work. होता है. File is the one that does work, Yes. and maful is the one upon whom the work is being done. बस खत्म हो गई. यही दो ही बातें कहना है, फाइल मफूल. और वो इजाफत या फाइल की है, और उसके ऊपर अगर जिस पे काम होगा वो मफूल होगी. अभी एक सेकंड के बाद हम मफूल या ठीक. फिर उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे. अब ये बहुत करीब है. ये हो गया इसका थर्ड सेकंड पर्सन फेमिनाइन भी हो गया. और फर्स्ट पर्सन भी आप बोल दीजिए. जी फर्स्ट पर्सन होगा इसका ठहरें, ये मैं ज़रब हम कर रहे हैं ना. ये इसका ज़रब ना. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. इसका ज़मीर तो विल बी अन्ना. सो आई एम ट्राइंग टू थिंक कि अटैच कैसे होगा. ज़रब ना होगा. लेट्रावर्सी. इसमें क्या लगेगा? इजाफत क्या करेंगे तो फर्स्ट पर्सन काम करने वाला आई बन जाएगा, फाइल. व्हाट शुड बी द इजाफत हियर? ज़रबतु. टू हो गए लाजम. ज़रबतु. देखिए इजाफत ते. राइट हाँ. ये हो गया है ना. हम क्या कर रहे हैं? कभी ते पे जबर देके था कर रहे हैं, कभी ते पे जेर देके ती कर रहे हैं, कभी पेश देके टू कर रहे हैं. ठीक है. तो ये इसका जी. इजाफत फाइल हो गया. ये फाइल जो है आई है, जिसको जमीर क्या है? आई की जमीर अन्ना. आना है वही. अब आप थोड़ा सा राइट पे आ गए. और प्लूरल ज़रब दू. इसमें वाव अलिफ ऐड होगा ना. नहीं, थर्ड पर्सन में होगा. ज़रब तू है और ज़रब ना. हाँ, इसमें इतना सोचने की बात नहीं थी ना. इजाफत क्या है? इजाफत तो इसका जो ज़मीर है वो तो नहनु है. हाँ, इजाफत क्या है? नून अलिफ. नून अलिफ है. खत्म हो गई बात. ज़राबा ये तीन लेटर अपनी जगह है. ज़राबा ये तीन लेटर अपनी जगह. उसमें इजाफत नून अलिफ की हुई. अलिफ भी हुआ. वो थर्ड पर्सन फेमिनाइन में खाली नून का इजाफा हुआ तो नून ज़बर. ज़रब ना. अब ये इजाफत क्या बता रहा है? क्यों हुई ये इजाफत? इसका फाइल कौन हो गया? अभी बोले आप 1 मिनट पहले. फर्स्ट पर्सन में होगा लेकिन प्लूरल. तो ना. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर आपको? ये सारी इजाफत पिछली क्लास में भी कर रहे थे हम. अभी थोड़ी क्लास हो गई हमारी इसी पे. ओके. नाउ the second thing that I think is very important
بہت سے لوگ جس میں کنفیوز ہو رہے ہیں وہ ہے ایک اور چیز میں واضح کر دینا چاہتا ہوں. اعراب what does it mean? اعراب کسے بولیں گے؟ It's the sign on the last letter. اچھا یہ کس نے بتایا لاسٹ لیٹر؟ غور سے سارے لوگ بہت یہ ہماری جو حرکت اینڈ احراب کی یہ ڈسٹنگویشن تھی کہ جو تھرو آؤٹ ورڈ ہے دیٹس حرکت اینڈ لاسٹ لیٹر پہ جو ہے وہ احراب ہے. حرکت آپ نے صحیح کہا. دیکھیے ہم لوگ سبھی جو ہے تھوڑا سے لنگوسٹک ہیں، ایک سے زائد جانتے ہیں زبانیں. تھوڑا سا کورلیٹ اگر ہم کریں تو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. جیسے میں یہ کہوں کہ کین یو پروناؤنس دس ورڈ؟ Can you pronounce this word? It's a group of letters. کلیئر ہے نا؟ یہ بی لکھا، میں یہ ڈی لکھا، یہ جی لکھا، ایچ لکھا، ایل لکھا. Can anyone pronounce اس میں this کوئی ایک تو letter? سائلنٹ ہوگا. بگیل. Can anyone pronounce? اقبال اس کو پروناؤنس کرو. تو پروناؤن نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے نا پروناؤن. یہ نہیں ہوتا یہ پروناؤن. نہیں ہو کیوں نہیں ہوتا؟ پورے لیٹرس ایک جگہ ہے، بی بھی ہے، ڈی بھی ہے، جی بھی ہے، ایچ بھی ہے، ایل بھی ہے. 1 2 3 4 5 لیٹرس انگریزی کے ایک جگہ جمع ہوئے، 2 لیٹر بھی جمع ہو گئے تو پروناؤنس ہوتا ہے. یہ بھی پروناؤنس ہوتا اس سے کوئی حرف نہیں بنتا. کیا نہیں ہے؟ میننگ نہیں نکلے گا نا سر اس سے. واٹ از مسنگ؟ اعراب نہیں ہے کوئی وہ. Vowel is missing. Yes, Vowel is missing. that is every language has a vowel sound. A vowel sound. Without vowel sound, no word can be pronounced. ہر لیٹر کے اوپر یا اس کے ساتھ کوئی واول ساؤنڈ جب تک نہیں ہوگی، یہ جب تک یہ 2 کانسوننٹ کے بیچ میں واول ساؤنڈ نہیں آئے گی اس وقت تک یہ لیٹر پروناؤنس نہیں ہوتا. یہ اس واسطے پروناؤنس نہیں ہوتا کہ دیر از نو واول ساؤنڈ. دنیا کی کوئی زبان ہونے دیجیے، انگریزی ہے اس میں واول ساؤنڈ ہے. بہت سی زبانیں ایسی ہیں جس میں مختلف، عربی میں جو واول ہیں وہ عربی بات کریں گے. اب بہت سی ماترائیں ہوتی ہیں، کوئی زبان آپ کو آتی ہے بغیر اس میں واول کے وہ زبان نہیں ہوتی، وہ زبان بولی ہی نہیں جا سکتی. اور وہ عام طور پہ آ ای او ایسی آوازیں جو حلق سے ڈائریکٹ نکلتی ہیں اس کو واول ساؤنڈ کہتے ہیں. اس میں کوئی کانسوننٹ ب ٹھا سا زا ایسی آواز ہوتی ہے، وہ صرف کانسوننٹ کی آواز ہے. لیکن با بھی کہہ رہے ہیں تو اس میں ایک واول ساؤنڈ کی ضرورت ہے. خالی بی کو کوئی نہیں پروناؤنس کر سکتا. بی از دا name of the letter, but the sound will come with the addition of a vowel. Vowel introduce ہوگا تو ہی sound ہوگی. کوئی زبان کہیں ماترائیں ہوتی ہیں، کہیں واول ہوتا ہے، اس کی نیم آف دل. اور جو ڈیفیکلٹ لینگویجز ہیں وہ اردو اور عربک ہیں. اردو عربی اس لحاظ سے بڑی انگلش
English is also difficult language. وہ کیوں مشکل ہے؟ اس میں name of the letter letter مانے alphabet, اور sound of the letter میں difference ہوتا ہے. عربی میں، اردو میں الف، بے، پے، تے، سے، یہ name of the letter ہے، لیکن اس کے ساؤنڈ اگر خالی نکالیں گے تو پے کی ساؤنڈ یا بے کی ساؤنڈ آپ نکال ہی نہیں سکتے. کوئی بے کی ساؤنڈ نکال سکتے وداؤٹ واول؟ It should have some vowel sound, and those vowels are marked in Arabic. جیسے دوسری زبانوں میں ماترائیں ہوتی ہیں. کوئی ماترا کی زبان آپ جانتے ہیں جس میں ماترا دی جاتی ہے، سندھی ہے، بہت ساری انڈین لینگویجز ہیں. میں سمجھتا ہوں پنجابی تو بالکل اردو کی طرح لکھی جاتی ہے. اب یہ جو اعراب والی بات ہے، اس میں ٹیکنیکل ٹرمز ہیں، یہ صرف واول ساؤنڈس ہوتے ہیں. واول ساؤنڈس ہوتے ہیں. اٹس نتھنگ بٹ واول ساؤنڈ with which we can pronounce a letter in Urdu or Arabic. اس واول ساؤنڈ کے بغیر ہم کوئی لیٹر پروناؤنس نہیں کر سکتے. یہ د، ر، اس میں بھی واول ساؤنڈ ہے. ب. Now when I have to pronounce the دوات کو میں اگر پروناؤنس کروں گا تو there should be a vowel here. It may be a زبر اور a زیر اور a پیش اور a تنوین. یہ واول ساؤنڈس ہوتے ہیں. اعراب کئی معنوں میں گرامر میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو واول ساؤنڈ ہے، انگریزی زبان ہو یا کوئی زبان ہو، اس میں بھی کئی طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. جیسے کوئی فعل ہے، رن. اب اس فعل کا آپ کو پاسٹ بنانا ہے. اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ یو ہیو ٹو چینج دا واول ٹو میک اٹ اے پاسٹ. ہاؤ ول یو چینج دس پریزنٹ رن؟ رننگ، دوڑنا، یہ رنس، دے رن. کیا ہے یہ؟ پریزنٹ. چلیے اتنے تو سب کو انگریزی آتی ہے نا، رن ہے. اینڈ آئی وانٹ ٹو چینج اٹ ان دا ٹینس، زمانہ اس کا بدلنا چاہتا ہوں. what I have to do؟ ran. اب یہ کیا Change the vowel. جسٹ آئی چینج دا واول. واول کو میں چینج کر دیا تو پھر یہ وہی لیٹرز تھے، صرف مڈل واول کو چینج کر دیا تو چینج انٹو پاسٹ ٹینس. اٹ واز رائٹ. ہاؤ ٹو چینج اٹ انٹو اے پاسٹ ٹینس؟ یس، سب کو معلوم ہے اس کا پاس کیا ہے؟ Wrote. How did we change it? Just we changed the Vowel. vowel. یہ واول کو ہم چینج کر دیا تو روٹ ہو گیا. اینڈ فرسٹ تھنگ از اس حرکت. اعراب جو ہے وہ حرکت ہیں. اعراب کیا ہیں؟ حرکت ہیں. دیٹ از فار دا پروناؤنسیشن آف دا کانسوننٹس. میں اس کے ڈیفینیشنس آپ کو دیتے جاتا ہوں. اعراب یہ بہت سے ہمارے سینئر اسٹوڈنٹس بھی اس میں کنفیوز ہوتے ہیں. اب یہ اعراب میں دا نمبر 1 از اٹ برنگس دا حرکت. حرکت کب آتی ہے؟ حرکت. حرکت کے معنی اس کو آپ پروناؤنس کر سکتے ہیں کوئی لیٹر کو. اور اس لحاظ سے عربک بہت سمپل زبان ہے. حرکت کے لحاظ سے بہت سمپل زبان ہے. انگریزی از دا موسٹ ڈیفیکلٹ لینگویج، جس میں 5 واول ہوتے ہیں.
ए ई मालूम है सबको? जल्दी बोलिए। ए ई वावेल। AEIOU. ये हैं तो देखने में 5, बट दे प्रोड्यूस 24 साउंड्स, इसीलिए बहुत मुश्किल है। अब ये ऐसी एक सी है, ए है, ये टी है, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे तो इसकी आवाज क है, इसकी आवाज अ है, इसकी आवाज ठ है। लेकिन उसी में अगर मैं सिर्फ वही सी लिया, ए लिया और यहाँ पर आर डाल दिया, नाउ व्हाट विल बी द साउंड? What is the difference between cat and this word? Pronounce it, Ansar. Lower case में सीख के ऐसा है। Yes. Car. A. Cat में A. This is the long sound. Car, car, cat, cat. उसी से आवाजें ये है। तो ये खैर अंग्रेजी में ये सारी चीजें हैं जिसको हम सीखते हैं, उसको फोनेटिक्स भी होती है, उसके लिहाज से इसको ऐसे लिखेंगे खा, ये दो डार्ट बन गए तो ये इट्स ए लॉन्ग वावेल साउंड, दिस इज द शॉर्ट वावेल साउंड। अब अरबी में कितने एराब होते हैं? पहले तो बेसिक एराब 3 है। किसी हर्फ के ऊपर क्या एराब आएंगे? तज़ीन, क्या एराब आएंगे? 3 एराब बेसिक, जबर, जेर, पेश। ये 3 और एक 4 बेसिक 4 ले लेंगे। ये जबर के लिए इट्स जस्ट ए स्ट्रोक अबव द वर्ड, जस्ट ए स्ट्रोक अबाउट द वर्ब। ज़रबा ज़ा है, इसके ऊपर आप एक स्ट्रोक लगा दिए ज़ा, ठीक है। उसके बाद बिलो द वर्ड, बिलो द वर्ड इसे क्या बोलेंगे? ज़ेर। क्या कहते हैं इसे? तज़ीन, जेर। हाँ। अब ये हम ये गा जाके क्या हो गया? इसको हम ज़ेर दे दिए तो जी हो गया, और ये अबव द लेटर पेश हो गया, पेश, जू। दो। और ये फोर्थ कौन सा है? जज़म, जज़म, या दो सुकून है ना। खाली वहाँ आके हर्फ की आवाज बगैर किसी वावेल के निकलती है। जैसे मिसाल दीजिए। जैसे हरकत पे आप जज़म दिए ना, हाँ, मिसाल दीजिए। साइलेंट है। अभी जो हम कर रहे हैं उसके लिहाज से थर्ड पर्सन सिंगुलर। ज़रबत। हाँ, ज़रा, वेरी गुड। ज़रबत, ज़रबत, बट देयर इज नो वावेल साउंड। ज़रबत। सो ये मैं पहला एक बताया, एराब का काम ये है कि इट्स फॉर प्रोनाउंसिएशन। ये एराब ये 4 हो गए। हर एक की एक तनवीन होती है। ये 2 बार अगर रिपीट किया जाए हर्फ के ऊपर तो इसको ज़बर की तनवीन, इसको ज़ेर की तनवीन और इसको पेश की तनवीन कहेंगे। ज़न, ज़िन, ज़ुन, ठीक है। इसके बाद कुछ और वावेल साउंड भी हैं। एक अलिफ मकसूरा होता है, एक अलिफ ममदूदा होता है जो ज्यादा खींचा जाता है, इसको हमजा कहते हैं। इसको थोड़ा ज्यादा खींचते हैं। अभी हम जो कर रहे थे उसमें मिसाल दीजिए। अलिफ ममदूदा माने ज्यादा खींचा जाने वाला, मद के माने खींचना, मद्दा। प्लूरल में
میسکولائن جینڈر میں آخری میں الف لگاتے وا، اور فرسٹ پرسن پلورل میں بھی نا کا الف کا اضافت رہتا وہاں پہ. ایک دو مثالیں دیجیے جلدی، ضربہ صحیح. ضربنا، ہاں اور جو سو اس میں واو الف کا اضافت رہا تو اس میں بھی لگاتے تھرڈ پرسن میں پہلے ضربو. الف کا ممدودہ اور کہاں ہے؟ تھرڈ پرسن ہاں ڈویل فیمینین الف ضربتا. فیمینن، ہاں فیمینن میں، یا پھر اس کا میسکولائن میں ضربا، ضربتا. ضرب ہاں یہ ضربا. یہ جو ہے ہم پروناؤنس کرنے میں بھی فعل کو بہت احتیاط کرنا ہے. اگر تھوڑا بھی زیادہ ہم پروناؤنس کرے، کھینچ دیے، تو پھر فاعل بدل جائے گا. ضربا، ضربا ذرا کھینچ دیے تو فاعل بدل جائے گا. یہ ایکسٹینشن ڈوئل کے لیے ہو جائے گی. پھر ایک مد، بڑی مد ہوتی ہے، ایک چھوٹی مد ہوتی ہے، جس کو بہت زیادہ وہ عام طور پہ حروف ہے مقطعات میں الف، لام، میم، یہ زیادہ کھینچے مد کہتے ہیں. مد، بڑی مد، چھوٹی مد، بس اتنے ہی واول ساؤنڈ ہے. تو یہ پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی حرف یا لفظ بغیر حرکت کے پروناؤنس نہیں ہوتا، اور او ہی پروناؤنس ہوگا، اس میں کھینچیں گے نہیں. ای ہی پروناؤنس ہوگا. ای اور ایک تجدید شدہ میں یہ ایک لفظ کے اوپر تجدید جو ہوتی ہے، اس کو یہ دینے سے دیٹ از پروناؤنس 2 times. پہلی مرتبہ سکون سے پروناؤنس ہوگا، دوسری مرتبہ شدہ کے اوپر جو علامت ہے اس سے پروناؤنس ہوگا. انتن نا، مثال دیجیے. ان تن انتنا ان نا. تن سیکنڈ نا. اب اس میں کیا ہو گیا؟ شدہ سے نون پہلی بار جزم سے استعمال ہو رہا ہے، دوسری بار یہاں پر زبر سے استعمال ہو رہا ہے. انتن. So this is the first thing in Arab. It is nothing but the vowel sound, and no word or a letter can be pronounced without a vowel sound. Without a vowel sound. جیسے ابھی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. بہت ہی چھوٹی سی باتیں ہیں، لیکن اس کو بھی سمجھانا تو پڑتا ہے نا. اب اسی سے ہم کیا کیے تھے، فعل کو ہم بدل رہے ہیں. وہ تھا یہ دیکھیے، یس. واٹ از دس ورڈ؟ کم آن پروناؤنس اٹ. کوئی اور یہاں سے ساجدہ پروناؤنس اٹ. السلام علیکم سر. ہاں وعلیکم السلام. جلدی. ضربا. یہ ضربا. جو بیس لیٹرز ہیں وہ اپنی جگہ. غور سے میری بات سارے لوگ سنیں. بعض کے لیے تو بالکل بچکانی بات ہوگی، لیکن سب کو لے کے مجھے چلنا میرا کام ہے. دا ہے، را ہے، با ہے. یہ بالکل بچکانی بات ہوگی، لیکن یہ تمام حرکتیں اور یہ حروف کو ملا کے ایک لفظ بنا، اور وہ لفظ کی کیٹیگری زبان میں وہ کیا بنا؟ اسم نہیں بنا بلکہ فعل بنا. فعل بنا. فعل ہے نا یہ ضربہ راشدہ؟ جی سر. اب اسی کا میں اسم یا اس کا مصدر بنانا چاہتا ہوں. یہ تینوں اپنی جگہ ویسے ہی رہیں گے. دا اپنی جگہ رہے گا، رے اپنی جگہ رہے گا،
بے اپنی جگہ رہے گا. اب اگر میں صرف اعراب چینج کرتا ہوں تو یہ فعل سے مصدر بن جائے گا. اس میں کوئی لفظ بھاگ نہیں رہا ہے, کوئی لفظ غائب نہیں ہو رہا ہے. ایوری لیٹر از ان اٹس پلیس. لیکن I want to change it into a verbal noun. Verbal noun. Verbal noun یا جس کو ہم مصدر کہتے ہیں. مصدر. Now what Arab shall I use here? Come on, Sajda. Sir. Make it a مصدر. سر جی سر. سر میرا خیال ہے یہ بن جائے گا زا, رے کے اوپر سکون آ جائے گا اور ضرب بن جائے گا, اور با کے اوپر بھی سکون اگر ہم آج ڈال دیں دو سکون تو وہ ایک ساتھ کبھی ضرب نہیں جو آتے. ضرب ساجدہ اتنے کوالیفائڈ ضرب اچھی طالبہ ہیں ہماری, بہت اچھی ہیں, لیکن سکون دو پہ کبھی بھی نہیں آ سکتا. کنٹینیوس دو پہ سکون نہیں, ایک سر پہ سکون. ضرب بن پھر کیا اس پہ کیا ہے علامت؟ مذاق پہ سر با پہ سکون آ, بس اور ختم. را پہ زبر اور زاد پہ بھی زبر. ضرب. میں کچھ نہیں کیا, جی میں کچھ نہیں کیا. یہ جو جتنے لیٹرز ہیں اپنی جگہ تھا, اور یہ پورے اعراب اگر ایسے ہیں تو یہ فعل تھا. یہ جو ہم 3 کلمے عربی زبان کے پڑھے تھے کہ یا تو اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا پھر حرف ہوتا ہے, پڑھے تھے نا. اور وہ اس کے جو لیٹرز ہیں وہ اپنی جگہ برقرار ہیں, کوئی چیز چینج نہیں ہوئی. Only I change the Arab. The Arab will convert a fail into noun or in an adjective or in an adverb or any change. The same letters will be changed into some other type of a kalima only with the changing of the Arab. So the second job of the Arab is they change the kalima from one to another. جیسے یہاں پر فعل تھا, فعل سے مصدر بن گیا. اوکے. اب کہیں کچھ وہ بھی ہوتے ہیں کہ تھوڑا مصدر ہاں, مصدر از وربل is ناؤن. masdar, but is it ism? Can we say it converted from fail to ism? ہاں, یہ ہم لکھ رہے ہیں کہ وربل ناؤن. ناؤن کے معنی ہی اسم ہے, ناؤن کے معنی ہی اسم ہے. Masdar ka can you give an example, please? English mein. میں دے دیتا ہوں ایگزامپل. ہاں دے دیجیے, میرے کام ہلکا کریے ڈاکٹر عباسی. جی, سوئمنگ. سوئمنگ جو ہے وہ اسم ہے اور سوئم از جو ہے وہ, تو اسی لیے اس سے وہ ڈرائیو ہوا. اسی طرح کوئی بھی پلورل جو کسی کام سے ڈرائیو ہوں گے, پلورل ہو سنگولر ہو, جو بھی ہوں گے وہ Singular. صرف. ویری گڈ. آپ کو مل گئی ایگزامپل, ڈاکٹر عباسی دے دیے. رن سے what is the رننگ. رننگ. رننگ ہو گیا, دوڑنا. اب اس میں کوئی فیل نہیں ہے, آئی این جی لگا کہ ہم اس کو جیرنڈ یا وربل ناؤن بنا دیے. ویسے رائٹ سے رائٹنگ ہے نا, وہ اس میں اگر کوئی ہیلپنگ ورب لگائیں گے تو پھر وہ کنٹینیوس فیل بھی بن جائے گا. تو اٹ از نتھنگ بٹ میں جو چیز سمجھا رہا ہوں, دا فنکشنس آف دا اعراب. دا فنکشنس آف دا اعراب, ٹھیک ہے. وہ نہیں صرف آخری حرف کا, وہ بھی آئے گا. وہ بھی پہلے میں یہ بتایا کہ ضربہ, یہ 3 لفظ تھے, تینوں پہ ضرب, یہ زبر آیا زبر آیا زبر آیا, اور پھر اس کے کانجوگیشن میں اعراب چینج ہو رہے ہیں. ضربہ ضربہ ضربہ. آگے میری مدد کریے, آگے کانجوگیشن میں ہیلپ کریے کوئی ایک. ممتاز. ضربا ضربا ضربو ضربت
ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما what changed? ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. So what is the change? Just we are pronouncing it in the same way, वो same letters हैं, लेकिन ज़रबा कहीं कह रहे हैं, ज़रबा कहीं कह रहे हैं, ज़रबू कहीं कह रहे हैं, कहीं ता कह रहे हैं, कहीं तुमा कह रहे हैं. तो ये सारी चीजें क्या है, एराब विल चेंज इट्स पोजीशन. वो एक्सटेंशन भी हो रहा है, फाइल को भी बता रहा है. सिर्फ एराब हैं जो उसको एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में तब्दील करता है. अब ये जरा फेल हो गया, इसमें हम क्या चेंज करें, आखिरी लफ्ज पे सिर्फ जज़म दे दिए, तो ये क्या बन गया, ضربا. हाँ आखिरी लफ्ज पे जज़म दिए. अच्छे भी भटक जाते. जज़म दिए तो अलिफ होगा, वो जो है डुअल हो गया, सिंगुलर से सिंगल हुआ से हुमा हो गया. बाबा तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहे हैं. ये सारे अच्छे लोग भी आके क्या हो जाता. यहाँ सामने दो मिसालें हैं, ज़रबा और ज़रब. ज़रब ये कुछ भी नहीं हो रहा, फेल से भी उसके में ज़रबत वगैरह वगैरह आएंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो है यहाँ ज़बर था तो इन्हें फेल था. आई कन्वर्टेड इट विद बाय चेंजिंग द एराब इनटू ए, वो तो मजदर हो गया. मस्तर में चेंज करें ना हम, ठीक है जी. उसके बाद एक अलीफ का इजाफा मैं सिर्फ करता हूँ, वही रे भी अपनी जगह पे रहेगा, बे भी अपनी जगह पे रहेगा, और विद दिस एक्सटेंशन एंड द चेंज ऑफ एराब आई विल चेंज इट इनटू समथिंग. फेल से मैं मस्दर बनाया, अब मैं इसमें क्या एराब लगाऊं कि इसका कलीमे का मुकाम बदल जाए. सर क्या एराब तब्दील करूं कि इट विल चेंज फ्रॉम फेल. कलीमे का हाँ फ्रॉम फेल टू कोई भी, मैं अब इसका ये चार एडवर्ब. मैं एक अलीफ का इजाफा करके इसके एराब पूछ रहा हूँ कि इसमें क्या एराब लगने से वो जैसे फेल से वर्ब में चेंज हुआ था किसी और चीज में चेंज हो जाएगा. अभी फाइल में चेंज हो जाएगा अलिफ लगने क्या से. करूं मैं, इसमें जो फाइल है, लगाऊं, एराब क्या लगाऊं. बस वो एराब अलिफ पे जबर ही रहेगा, बस बे पे जबर रहेगा, अलिफ है ज़रा बा बे अलिफ. तुम भी अच्छा खासे कंफ्यूज माइंड लेके तुम बोल सकते मैं हो, तुम बताऊं? थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहे हैं. या तो मेरा कसूर है या तुम्हारा कसूर है, मेरे समझ में नहीं. आप खाली टेंस चेंज करो, मतलब आप वो चेंज करो बर है ना, मतलब उसमें से जो है फाइल अलिफ लगा दिए तो अब तुम फेल में फाइल तो एक की बजाय हुआ की बजाय. फेल तो अच्छा आप फिर एक कलीमा फेल है, एक कलीमा फेल है. ये सारे तीन हुरूफ के ऊपर जबर आने से वो बता रहा है कि ये फेल है. सिर्फ लास्ट लेटर पे मैं जज़म लिखा, जी. बाकी सब अपनी जगह थे. तो अब इसकी फेलियत खत्म होके दिस कलीमा चेंज इनटू ए वर्बल वो तो मजदर बन गया. हो गया यहाँ तक. अब उसके बाद मैं जी. इससे एक ये काम के करने वाले को क्या कहेंगे. अब उसमें अल्फाज तो लेटर्स तो वही तो है. वो हो गया, इसमें फाइल हो गया, इसमें फाइल हो गया, उसको बोलेंगे ज़ारिब. अब ये मैं एराब बदलो कह रहा था आपसे. जा ये तो अलिफ है, इसमें कोई एराब तो लगेंगे. जा यहाँ पर क्या हो गया, रे पे जेर आएगा, फिर बे पे जज़म. ज़ारिब. ज़ारिब ये सिर्फ एराब हो गया. बदला में है, और थोड़ा सा इसमें कुछ हरूफ का
ایکسٹینشن کیا تو اب یہ رن بیچ میں آ گیا تھا ضارب. اب یہ کیا بن گیا؟ ابھی بول دیا تم پھر ایک یہ بار اس میں پک فاعل بن یہ ہٹر. اس میں فاعل بن گیا ضارب. یہ اس میں فاعل بن گیا. اس میں فاعل بن گیا. Now what is the job of اعراب؟ اعراب ایک ایک کام کر رہے ہیں. ایک تو اس کو پروناؤنس کرنے میں اعراب بدلنے سے لیٹرز وہی ہیں لیکن کبھی فعل بن رہا ہے، کبھی مصدر بن رہا ہے، کبھی وہ اس میں فاعل بن رہا ہے. اب ایک اور لاسٹ کر کے اس میں میم کا اضافہ کر رہا ہوں کہ وہی دعا مفعول اپنی بناتے جگہ سر، پہ ہے، اس کا مفعول بے بناتے اپنی سر. جگہ پہ ہے، بے اپنی جگہ پہ ہے. Now what Arab shall I use to by using the same letters to change it from one category to another category؟ کیا بن جائے گا اب یہ اقبال؟ یہ اس میں مفعول بن جائے گا مضروب. زوات پہ جزم آ جائیں گا اور رے پہ پیش آ جائیں گا. اب یہ تمام میم حروف پہ اپنی زبر. جگہ پہ ہیں لیکن صرف اعراب کی تبدیلی سے وہ یہ جو میں آپ کو ابھی بتایا 4 قسم اعراب تو وہی ہیں. یہ فعل کے اعراب ہیں، یہ مصدر کے اعراب ہیں، یہ اس میں فاعل کے اعراب ہیں، یہ اس میں مفعول کے اعراب ہیں. مضروب یہ اعراب کا تیسرا کام کہ وہ کلمے کو بدل دیتا ہے، اس میں فاعل جا کے اس میں مفعول بن گیا مضروب یا زبر ہو گیا. What did I do? The same kalimas are there, the same letters are there, but only we change the Arab and that change its shape and form and meaning only with the help of Arab. ٹھیک ہے. ابھی ہم پہلے ضربہ کرے تھے، وہی دعا ہے، را ہے، یہ با ہے. اس میں فاعل معلوم ہے ہم کو کون ہے؟ وہ فاعل کون ہے اقبال؟ فاعل کون ہے؟ ہوا. اقبال کو ضارب. کون ہے فاعل؟ ضارب. فاعل کون ہے؟ ضارب. ضربہ ہے جی اپنی جگہ فاعل تو جو ہے ویسے ہی ہوا. ہے. ضربہ فعل ہے، اس کا فاعل کیا ہے؟ ہوا. ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پر تھا یہاں لکھا ہوا ہے ضربہ، اوپر لکھا ہوا ہے چلے گیا، لیکن ضربہ تینوں پہ، یہ تینوں کے اوپر زبر تھا. اب میں کیا کر رہا ہوں، اس کو اس کے اوپر پیش دے رہا ہوں دعات پہ اور اس کو زیر دے رہا ہوں ضربہ. ضربہ، اس پہ زبر. ضربہ ہو گیا. میں کیا اونلی آئی چینج دا اعراب. تو اس کا میننگ ہو کیا بن گیا یہ؟ ضربہ پیسو ہو گیا. ہی واز اسٹرک، وہ بار اس کو اسٹرک ہو. کتنا فرق ہو گیا. ضربہ اوپر آ گیا تھا، ضربہ مجہول ہو گیا. مجہول ہو گیا. میں کوئی لیٹر مجہول ہو چینج، گیا. how it changed from maruf to majhul. The same letters are there, only by changing the i'rab. اعراب چینج. معروف جا کے معروف، that is active verb جس میں فاعل ہوتا ہے، اور اس کے بعد صرف میں اعراب اس کے چینج کرا. تو the second use of i'rab is they will convert one form of kalima to another form. Is my definition clear? ایکٹیو سے پیسو. رائٹ. ہاں، اس بیس لیٹرز میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، الحمدللہ سر. کوئی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ یہ اعراب ہیں جس کی وجہ سے
یہ معروف جا کے مجہول ہو گیا، اعراب کی وجہ سے اسم جا کے اس میں فاعل ہو گیا، اسم جا کے مصدر ہو گیا، اسم جا کے معروف ہو گیا، وہ فعل جا کے معروف ہو گیا. اسی لیے وہ روٹ ورڈ کی اہمیت ہے. روٹ ورڈ میں آپ جیسے جیسے اعراب چینج کرتے جائیں اس طرح سے وہ ایک کلمے سے دوسرے کلمے میں وہ ورڈ شفٹ ہو جائے گا. وہ کلمات ہیں ہی تین، ایک اسم ہے، ایک فعل ہے، اور ایک جو ہے کیا ہے وہ تھرڈ کیا ہے؟ حرف ہے. حرف ہے. اب اس میں سے وہ جو روٹ ورڈ ہم کرتے ہیں، اگر کوئی مشتق اسم ہے تو اس کا روٹ ورڈ معلوم ہونے سے ہم اس میں کیسے اعراب چینج کر رہے ہیں، اس سے روٹ ورڈ سے اسم بن رہا ہے، اس میں فاعل بن رہا ہے، مصدر بن رہا ہے، اس میں مفعول بن رہا ہے، اس میں صفت بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے، یہ ساری چیزیں آئیں گی. تو اسی طرح سے یہاں پر مجہول ہو گیا. میں تو آج بڑے بڑے پلان بنا کے آیا تھا، قرآن سے آپ کو پورا اس میں مجہول سمجھانے والا تھا، لیکن یہ بڑی بنیادی چیزیں میں دیکھا کہ لوگوں کو یہ اعراب میں بھی تکلف ہوتا ہے. کوئی ایک ڈیفینیشن یاد کر لیتے ہیں، اب اس کے گرامر میں نحو میں سارے اعراب کا نہیں بلکہ آخری لیٹر کے اعراب کو دیکھیں گے. یہ تو صرف ہے، لیکن نحو میں کوئی حرف اگر اس کے اعراب کچھ ہوں تو اس کو وہ حرف معرب کہلاتا ہے. گرامیٹیکل ٹرم ہے لیکن اس کا اعراب بدلتے ہیں. دیٹ ٹو بیکاز آف سم عامل اس کے اوپر اگر اسم یا فعل پہ کوئی عامل کام کرتا ہے تو آخری حرف کے اعراب جو ہے وہ بدل جاتے ہیں. اس کو کہیں گے اسم معرب ہے. اب بعض وقت نہیں بھی بدلتے ہیں تو اس کا نام بالکل الگ ہے، وہ مبنی ہے، اس کے اعراب اپنی جگہ جیسے ہیں ویسے ہیں. Is my point clear today, ڈاکٹر عباسی؟ کچھ میں سمجھا سکا یا کنفیوز کر کے چھوڑ دے آپ کو؟ مورب ماشاء اللہ بہت اچھی طرح سمجھایا جی، شکریہ. کیا بول رہا تھا اقبال؟ لاسٹ لائن ریپیٹ کر دیں جو یہ مبنی اینڈ جو لاسٹ. نہیں ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ابھی ضرورت نہیں ہے. میں جب اس کو بھی انتہائی سلیقے سے اور بہت ہی سمجھاتے ہوئے یہ صرف بائی دا وے کہہ دیا، لیکن مجھے ابھی نہیں کہنا چاہیے تھا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دا کنفیوزنگ ورڈ. مبنی معرب کیا ہوتا ہے وہ جب ہم نحو کریں گے تو اس وقت جو ہے وہی اعراب کا نام بدل کے دا اسم از معرب، دا فعل از معرب، وہی اعراب کا ایک نام معرب آئے گا. اور وہ اس لیے آئے گا کہ اس کا آخری لیٹر کے اعراب چینج ہو گے، اور نہیں ہوں گے تو وہ مبنی. ڈونٹ گیٹ کنفیوزڈ اباؤٹ مبنی معرب، وہ بہت کلیئر ہو جائے گا جب میں اسے سمجھانا چاہوں گا. بٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ، یہ صرف اعراب کے پرناؤنسیشن کے لیے اعراب چینج کرنے سے ایک کلمے سے دوسرے کلمے میں وہ کلمہ چلا جاتا ہے. فعل سے مصدر بھی بن سکتا ہے، اسم بھی بن سکتا ہے، اس میں فاعل بھی بن سکتا ہے، اس میں صفت بھی بن سکتا ہے. جیسے کئی ہم جو ہے اس میں صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفات ہیں. رحمہ سے رحیم بن گیا، اس میں صفت بن گیا. غفرہ سے غفور بن گیا، ہے نا، اس کی صفت بن گئی. صرف بائی روٹ لیٹرز تو وہی رہیں گے. دا اعراب ول چینج دا کلمہ فرام ون کیٹیگری ٹو اندر کیٹیگری. We are not replacing the letters. Letters are the same. ضربہ میں جو لیٹرس ہیں، رب میں بھی وہی لیٹرس ہیں، اور ضارب میں بھی وہی لیٹرس ہیں.
مضروب میں بھی وہی لیٹرز ہیں اور زوریبا میں بھی وہی لیٹرز ہیں. Only the Arab are changed. So that is the use of Arab to change one kalima to different kalimas. کوئی ایک بار مجھے عرب کا پہلا اور دوسرا استعمال بتا سکتے ہیں؟ جلدی give me the definition. ہمارا جلدی ٹائم بہت ہو گیا. جی سر السلام علیکم. سر وہ اعراب سے جو ہے وہ ایک چیز سے دوسری چیز بنا سکتے ہیں. اس ایک یوز ہو گیا. دوسرا جو ورڈ دو یوز بتایا ہوتا میں ہے اس کو مصدر بنا سکتے ہیں. مصدر بنا سکتے ہیں، اس میں فاعل بنا سکتے ہیں، اس میں مفعول بنا سکتے ہیں، یا پھر کوئی صفت ایک ہی لفظ بھی استعمال کیا انگریزی روٹ میں. ورڈ جو ہے وہ سیم ہی رہتا ہے، وہی تین. میرا تقریر بند کرو. میں دو استعمال بتایا. پہلا استعمال اعراب کا کیا ہے بولو؟ پہلا استعمال کیا بتایا؟ میں بول دوں؟ ارے وہ ایک مانیٹر ہے، وہ ایک مانیٹر ہے. آپ بول دیں. بول سکتے نا انہیں پہلا استعمال کیا بتایا؟ سر اصل میں میرا فون کا وہی بیچ میں فون آ گیا اور مجھے آواز بھی بالکل نہیں آ رہی ہے. I'm so sorry. میں نے فون کاٹ بھی دیا لیکن میری آواز چلی. انصار جی پہلا استعمال ہے اعراب کا پروننسیشن، حرکت، پروننسیشن. بس ختم ہو گئی بات. حرکت. چیز بتایا بریف، ویری بریف. 1 سیکنڈ میں آپ بتا سکتے ہیں. اعراب جو ہے ایک لیٹر کو پروناؤنس کرنے، پورے ورڈ کو پروناؤنس کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پروناؤنسیشن لکھ لیجیے فرسٹ یوز. جی دوسرے میں جی سیکنڈ یوز. سیکنڈ یوز with change in harakat, change in Arab, the kalima will be changed from fail to noun or noun to isme fa'il ایسے. تو کچھ بھی ہوگا، کچھ بھی ہوگا. جتنے ہیں اسم بھی بنیں گے، فعل بھی بنیں گے، ہے نا. اس کا مضارع سے ماضی بنے گا. یہ سب ہم کریں گے. لیکن 2 استعمالات یاد رکھیے. میں اتنی چیزیں آپ کے لیے تیار کر کے رکھا تھا. ایک یہ آیتوں کے ذریعے پورا میں یہ رکھا تھا کہ آج میں آپ کو مجہول میں ماہر کر دوں گا. یہ 13 آیتیں پڑھانے والا تھا لیکن قسمت میں نہیں ہے، کیا کر سکتے. یہ پورے سورہ تکویر کی جو ہے 13 آیتیں آج پڑھانے والا تھا. خیر انشاءاللہ حیات رہی تو نیکسٹ کلاس میں سب کریں گے. I was prepared to do. لیکن بہت جی ہم ہاں وضو کر کے بیٹھے تھے ہم بھی میں بھی قرآن نہیں میں یہ سب نکال کے رکھا تھا. اس میں 13 آیتیں ہم پڑھنے والے تھے. قرآن میں بھی دیکھ سکتے تھے، اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے تھے. واٹ از دا یوز آف مجہول، وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا میرا آج کا. لیکن ابھی چیزیں بالکل بنیادی ہی نہیں معلوم رہی تو پھر میں مجہول کا استعمال، معروف میں تو پھر بھی بڑی حد تک بہت سے لوگ اس میں ماہر ہو گئے ہیں. لیکن مجہول میں بہت کنفیوژن ہوتا ہے. اس کا سبجیکٹ، اس کا جو آبجیکٹ ہے جس کو نائب فاعل کہتے ہیں، وہ بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ حیات رہی تو. سو دس ویک next week we will have the break, and Monday please do that homework I asked you to do about the 8 verses. اس کو کرنے سے آپ کو قرآن کا ربط بھی سمجھ میں آئے گا اور بہت سی چیزیں آپ خود سے سمجھ سکیں گے کہ ہم کیا پڑھے. وہ 8 کا خالی ریویژن کرنے کے لیے میں کہا تو اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا. جسٹ رائٹ اٹ اینڈ نیکسٹ کلاس میں وہ 8 آتے ہیں. ایک آدمی ایک وہی زمانے جاہلیت اور پھر احکام حج کے جو ابتدائی وہ کیا تھے. اوکے سو انشاءاللہ
یہ سب کے لیے فائدہ مند ہوا ہوگا جو اپنے آپ کو بہت ایڈوانس بھی سمجھتے ہیں، ان کے لیے بھی آئی تھنک اٹ واز یوزفل. ایوری ون مائٹ ہیو لرن سم تھنگ نیو، not very much, at least something. Danish, what are your comments? Danish? بالکل الحمدللہ چیزیں جو ہیں وہ ریفریش بھی ہو جاتی ہیں اور ہر دفعہ نئی چیز سننے کو سمجھنے کو ملتی ہے. جزاک اللہ الخیر. جزاک. چلو اقبال جلدی دعا کرو، آج ہم کافی ٹائم لے لیے، 7:45 کی بجائے 8 بجے. بس میں ایک بات سید صاحب، میں ایک بات جلدی سے پوچھوں جی کہ ہم لوگوں نے ویکسینز لے لی ہیں اور ان سے کوئی پرابلم ہے، تو یہ افواہیں جو ہیں یہ جیسے ہی ویکسین اویلیبل ہو میں سب کو انکریج کروں گا کہ ویکسینز لے لیں. ابھی تو ہم لوگ ڈرے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب، کوئی پارٹ پیرالائز ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے، نیوز میں 50 قسم کی باتیں آ رہی ہیں، تو سب کو بن نہیں رہا ہے، کسی کو بنتا ہے کسی کو نہیں. ہم نے لے لی ہیں. چلیے انشاءاللہ. آج ہم سب نے لے لی ہیں، کل لے لی تھی، تو اللہ کا شکر 24 گھنٹے خیریت سے گزر گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے. تو اس لیے اور کافی لوگوں نے آج ہنڈریڈز لوگوں نے لی ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوا ہے. یہ زیادہ تر افواہیں ہی ہیں. چلیے انشاءاللہ. چلیے ڈاکٹر صاحب کی ایڈوائس کو مانیے، میں بھی ابھی تھوڑا دیکھ کے انشاءاللہ. چلیے اقبال جلدی دعا کرو. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا حکمہ. یا اللہ تو قبول کر دے ہماری کوششوں کو، جو بھی غلطیاں ہوئی تو اس کو معاف کر دے، ہمارے لیے اس کا فہم آسان کر دے، سب کے لیے آسان کر دے. جو گھبراتے ہیں اور کلاس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اللہ پاک وہ شیطانی وسوسے ہیں، اس وسوسے ہم کو پناہ دے اپنی، اور ہمیں شیطان کے وسوسے سے بچا. ہر مشکل کو آسان کر، جو بیمار ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان کی اقبال کی کھانسی کم کر سب دی اپنا کام کر فرما، اور تو قبول فرما، اور تو پھر رحمت برکت. آمین. الرجی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.